ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارہ بھی تھی آپ کی اہلیہ، حضرت لوط بھی تھے آپ کے بھتیجے، اور حضرت لوط کی اہلیہ بھی تھی۔ یہ اہلیہ جو ہے لوط کی یہ مومنہ تھی، یہ ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے۔ بعد میں جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بھیج دیا سدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرف، تو وہاں شاید معلوم ہوتا کوئی اور شادی کی ہے، وہ کافرہ رہی اور اس نے جو ہے حضرت لوط کے ساتھ جو ہے خیانت کا معاملہ کیا، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ بہرحال اس وقت جو دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اس کے جواب میں اللہ نے فوراً ہم نے اسے ایک غلام فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دے دی ایک بہت ہی بردبار حلیم الطبع متحمل مزاج بیٹے کی۔ یہ اسماعیل کی تعریف ہے، نوٹ کر لیجئے گا۔ دوسرے بیٹے ہوئے حضرت سارہ کے بعد میں، ان کو کہا گیا ہے غلام علیم عالم۔ حضرت اسماعیل کے لیے کہا گیا ہے غلام حلیم، بہت بڑے حلیم، متحمل مزاج، بہت بادشاہ۔ اس کا بھی تھوڑی سی داستان بیان کر دوں۔ حضرت سارہ کہاں کہ یہاں اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم ہجرت کر کے آئے تھے، کہاں سے پیدا کہاں ہوئے تھے؟ شہر یہ جو عراق کا اس وقت کا سب سے بڑا شہر تھا، صدر مقام تھا، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ شام میں علاقہ، خاص طور پر فلسطین کا جو ہے کنعان، یہاں آ کر آپ نے ڈیرا اپنا جما لیا۔ اور اس کے قریب میں ہی دو بستیاں تھیں جہاں پر کہ وہ سوڈومی والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، بدترین جو ہے گندگی تھی ان کے اندر، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر کا، اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے۔ مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا اصلاً، وہ مصری نہیں تھے، وہ فرائضہ نہیں تھے، وہ مصر کے تھے، عرب سے آ کر لوگوں نے قبضہ کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم وہاں گئے، وہاں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی۔ ایک حادثہ سا بھی ہوا کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، تو کوئی بادشاہ جو ہے، وہ بادشاہوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو کوئی جو ہے کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ تو کہا کہ سارہ سے کہا کہ میں جب یہ مجھ سے پوچھے گا یہ کون ہے تو میں کہہ دوں گا میری بہن ہے، نہیں میں کہوں گا بیوی تو پھر تو وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر یہ اب میں لیتا ہوں اس کو، بہن ہے۔ بہرحال اس میں جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت بھی بچائی۔ وہ معجزہ دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا، جیسے حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ کی اس غلط نیت سے بچائے رکھا۔ پھر اس شخص نے جو ہے اپنی بیٹی ہاجرہ یہ خدمت میں پیش کی ہے۔ یہ ہاجرہ کنیز نہیں تھی، یہ اصل میں یہودیوں نے مشہور کر دیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اصل بیوی تو تھی حضرت سارہ، اور سارہ کے ہاں اولاد بعد میں ہوئی ہے، وہ ہے اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب کی اولاد ہم ہیں، تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں۔ ہاجرہ جو ہے تو کنیز تھی، لوڈی تھی، لہذا اس کی وہ عزت ہی نہیں، اسماعیل تو وہ عزت ہی نہیں، اسماعیل کا وہ مقام ہی نہیں۔ یہ یہودیوں کا قول ہے، لیکن وہ اصل میں کنیز نہیں تھی، وہ بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ بلکہ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا ہے کئی ہزار سال بعد۔ حضور نے صلح حدیبیہ کے بعد جب خطوط لکھے ہیں دعوتی بادشاہوں کے نام، شہنشاہ ایران، شہنشاہ روم، مقوقس مصر، نجاشی حبشہ، خطوط لکھے، تو مقوقس جو ایک طرح کا بادشاہ تھا، پیٹریارک تھا، جو الیگزینڈریا کا، اس نے اکرام کیا حضور کے جو سفیر تھا، ان کا بڑی عزت کی، احترام کیا، اور پھر حضور کی خدمت میں دو جو ہے خواتین کو بھی بھیجا۔ اب اس زمانے میں یہی رواج دنیا کے اندر چلتے تھے، اور یہ گھوڑا بھیجا دلدل، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا تھا۔ تو انہی میں سے ایک کنیز جو ہے ان سے حضور نے نکاح کیا، ماریہ قبطیہ، اور ماریہ قبطیہ سے اللہ نے اولاد دی حضور کو عمر کے آخری درجے میں۔ حضرت ابراہیم نام رکھا ان کا۔ نوٹ کیجیے، سائیکل مکمل ہو رہا ہے۔ ابراہیم گئے تھے مصر، وہاں سے ہاجرہ آئی، اور اس سے اسماعیل ہوئے، اسماعیل سے یہ ساری نسل چلی، محمد پیدا ہوئے،
محمد کے نکاح میں پھر مصر سے آئی ہوئی ایک خاتون آئی ہے ماریہ قبطیہ، ان سے جو پیدا ہوئے ان کا نام ابراہیم رکھا. تو یہ گویا کہ یہ ایک عجیب سائیکل ہے.